کرتے ہیں، لیکن سیرت کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آقا کے بھی 2 ہاتھ تھے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آقا کریم بھی چلتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام بھی جو ہے نا کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام بھی سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، تو ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے 2 پاؤں، ہمارے بھی 2 پاؤں، ان کا بھی ایک جسم ہے، ہمارا بھی ایک جسم ہے، تو یہ وہ سیرت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سیرت انسان تو بیان ہو رہی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان نہیں ہو رہی۔ آئیے میں بتاتا ہوں، ہاں آقا کریم کے 2 ہاتھ تھے، آقا کریم کام کرتے تھے، ہاں کیسے کرتے تھے؟ آئیے اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کام کرتے تھے، فرمایا کانا یقید ثوبہ ویکسب نعلہ، آقا کریم علیہ السلام اپنے کپڑے سیتے تھے اور اپنے جوتی گانٹھ لیتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، فرمایا وہ کام کرتے تھے جو آدمی اپنا کام کرتے تھے، جو آدمی گھروں میں اپنا کام کرتے ہیں، یعنی آدمی جیسا کام کرتے تھے۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے، گرمیوں کا مہینہ ہوتا، گرمیوں میں جب آقا کریم اپنے پیوند لگاتے، اپنے جوتی کو جب پیوند لگاتے تو پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا آپ کی پیشانی میں پسینہ آتا تھا، فرمایا تجھے پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، فرمایا یتولد نورا، فرمایا جب میرے آقا کو پسینہ آتا تھا، فرمایا وہ نور کا ایک موتی ہوتا تھا۔ تجھے پسینہ آئے تو بدبو آئے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گھر خوشبو سے مہک جائے۔ فرمایا ہاں کپڑے وہ بھی سیتے تھے، کپڑے تم بھی سیتے ہو، پسینہ ان کو بھی آتا تھا، پسینہ تم کو بھی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے تجھے پسینہ آئے تو تجھے گھر والی ساتھ نہ بیٹھنے دے، اور میرے آقا کو پسینہ آئے تو وہ پسینہ اکٹھا کر کے خوشبو کے دور پر استعمال کیا جائے۔ فرمایا یہ فرق ہے، آقا کریم کی سیرت بیان کرنی ہے تو اس طرح بیان کر۔ فرمایا ہاں ہم بھی مانتے ہیں آقا کرام کے جسم تھا، فرمائیے جسم کو دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ آقا کرام کے پیکر جسم کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم ہیں، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، وہ اسلام میں کیسے آئے؟ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، کیسے اسلام قبول کیا؟ فرمایا فلما تبینت وجہہ، فرمایا جب میں آقا کریم کے پاس آیا، آقا کریم کا یہ جو چہرہ دیکھا، فرمایا آقا کریم کا چہرہ دیکھا تو پھر کیا کہا؟ فرمایا یہ چہرہ کسی چھوٹے کا ہو نہیں سکتا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، فرمایا میں نے پہچان لیا یہ جو چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، فرمایا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی کذاب کا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ اب آقا کریم کے چہرے کو دیکھیں تو عبداللہ بن اسلام وہ اسلام لے آئے ہیں، یہودی تھے مسلمان ہو جائیں، تو یہ فرق ہے تیرے اور آقا کریم کے چہرے میں۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ قریش مکہ کے زر خرید غلام تھے، فرمایا جب میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا القیا فی قلبی الاسلام، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ یہ ہے آقا
کریم کا چہرہ، یہ ہے آقا کریم کی سیرت۔ یہ سیرت بیان کرو تو پتہ لگے کہ سیرت ہے کیا، کہ آقا کریم کے چہرے دیکھنے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں اور تیرا چہرہ دیکھنے سے لوگ دور بھاگیں۔ تو یہ تو تم جو بیان کرتے ہو آقا کریم کے دو ہاتھ، ہاں میں کہتا ہوں آقا کریم کے ہاتھ کیسے تھے؟ آپ قرآن پڑھ، 9واں پارہ پڑھ، سورہ انفال نکال، سورہ انفال میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اب تو کنکریاں پھینکے، تیرے کنکریوں کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، لیکن قربان جاؤں وہ ہاتھ کیسے تھے؟ آقا کریم نے کنکریاں پھینکی، خاک پھینکی، تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا اے محبوب یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں رب نے پھینکی ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا یہ ہے ان کے ہاتھوں کی شان، یہ ہے ان کے ہاتھوں کی پہچان۔ یہ نہیں کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، تو یہ سیرت تو نہیں ہے، یہ سیرت الرحمت للعالمین تو نہیں ہے، یہ سیرت انسان ہے۔ فرمایا دیکھنا ہے تو یہ دیکھو۔ اب دیکھو حضرت عثمان جب سفیر بن کر گئے تھے قریش مکہ کے پاس، تو اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور صحابہ نے بھی بیعت کی، اس کو بیعت شجر بھی کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ تو اس بیعت میں آقا کریم نے اپنا ایک ہاتھ اوپر رکھا اور کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتاری، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، دو ہاتھ تھے، اب تیرا ہاتھ کہاں؟ فرمایا یہ جو اوپر کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت انسان بیان نہ کر، سیرت رسول بیان کر، نبی کی زندگی کو بیان کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ خصوصیات تھی کہ اگر دیکھنے والا یہودی ہوتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا، دیکھنے والا اگر قریش کا زر خرید غلام ہوتا تو اسلام ان کے دل میں ڈال دیا جاتا۔ تو فرمایا یہ کوالٹی ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ تو آج کہاں یہ خصوصیات سیرت نبی کا جلسہ ہے، لیکن بتایا کیا جاتا ہے ہم جیسے تھے، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے۔ آئیے آپ کے ہاتھ کی طاقت بتاؤں، آپ کے ہاتھ کی طاقت کیا ہے؟ کھڑے مدینہ شریف میں ہو، فرمایا رہے تو صحابہ کے بخاری شریف میں ہے، میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، ہم نے نماز میں دیکھا تو کیا ہوا؟ نہ پتہ نہ ولت ونقودا، آقا کریم نماز میں تھے، آگے بڑھے، ہاتھ اوپر کیا، آگے بڑھے، نماز پڑھ رہے تھے، آگے بڑھے، ہاتھ اوپر کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز میں تھے، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھے ہیں، ہاتھ اوپر کیا ہے، ایسے لگا ہے جیسے آپ کو اس چیز کو پکڑ رہے ہو، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں کیا؟ اب دیکھو ہاتھ کی شان، کھڑے فرش زمین پہ ہیں، جنت عرش بری کے اوپر ہے۔ آقا کریم نے ہاتھ اوپر کیا، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو؟ فرمایا میں کھڑا یہاں پر تھا، میں نے آگے بڑھا، ہاتھ اوپر کیا، فتناولت عنقودا، میں نے ارادہ کیا کہ میں جنت سے ایک انگور کا گچھا پکڑ لوں، ایک انگور کا گچھا
लाअकल्तु मिन्हु मा बक़ियत दुनिया। फरमाया अगर मैं वो अंगूर का गुच्छा पकड़ लेता, अगर मैं वो अंगूर का गुच्छा पकड़ लेता, फरमाया लाअकल्तु मिन्हु, फरमाया मेरे सहाबा तो मुझसे खाते रहते। माँ कब तक, किस वक्त तक? फरमाया मा बक़ियत दुनिया, फरमाया जब तक दुनिया बाकी रहती। फरमाया वो अंगूर का गुच्छा अगर मैं पकड़ लेता तो मैं बाकी दुनिया के तो मुझको खाते रहते, वो कम ना होता, वो खत्म ना होता। तो ये है मेरे आका की शान, खड़े अर्श फर्श पे हैं और जन्नत अर्श मरू पे है। और कितना फासला है, 3500 किलोमीटर की दूरी पे जन्नत है। 3500 इतनी बुलंदी पे जन्नत हो, इतनी बुलंदी पे जन्नत हो, जो इतनी बुलंदी पे फर्शे जमीन पे जन्नत से गुच्छा पकड़ ले तो वो क्या गुलामों को यहाँ से पकड़ कर जन्नत नहीं पहुँचा सकते? क्या वो गुलामों की मदद के लिए यहाँ नहीं आ सकते? वो बैलीग क्या है? फरमाया शान बयान करनी हो तो यूं बयान करो। फरमाया शान ये है फर्श जमीन पे होकर जन्नत से अंगूर के गुच्छे पकड़ लेते हैं। फरमाया ये है सीरत रसूल। इस तरह सुन्नी बयान करते हैं दास्तान रसूल, इस तरह बयान करते हैं असमत रसूल। ये नहीं कि आपके दो हाथ हमारे भी दो हाथ, आपके दो पाँव हमारे भी दो पाँव, आपके दो आंखें हमारे भी दो आंखें। फरमाया इसमें वस्फ कौन सा है? ये कौन सी सीरत बयान कर रहा है? फरमाया सीरत यूं बयान कर। फरमाया आका के भी दो हाथ थे लेकिन उनकी ताकत क्या है? फरमाया हाथ वो है अगर कंकर फेंके तो अल्लाह कहे ऐ महबूब आपने नहीं फेंके बल्कि हमने फेंके। और फरमाया अगर बैत करें तो हाथ ऊपर रखे तो अल्लाह ताला उनको अपना हाथ करार दे। और नमाज में हो हाथ ऊपर करें तो जन्नत बरी पर जाए। फरमाया ये है मेरे आका की शान, ये है मेरे आका की अजमत, ये है मेरे आका की सीरत। तो लिहाजा है सुनियो उनके इस सीरत को जो सीरत इंसान बयान करते हैं उनसे बचो, बल्कि हकीकत में जो सीरत है वो सुनो कि सीरत ये है कि आका करीम की शान ये है। अब देखो एक शान तो ये है कि आका करीम की भी उंगलियां हैं, लेकिन उंगलियों पे तो कुर्बान जाऊं, उंगलियों की ताकत क्या है? आका करीम की भी उंगलियां, वो कहते हैं हमारी भी उंगलियां, लेकिन कुर्बान जाऊं। सीरत में फर्क क्या है? आका करीम की उंगली उठे तो चांद शक हो जाए, एक पहाड़ के इधर एक पहाड़ के इधर। ये ताकत है उंगली की। और फरमाया हाँ सीरत बयान करनी है जरूर करो। फरमाया उस उंगली की ताकत जो चांद को इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। फरमाया वो इतनी अजमत वाली उंगली, इतनी बरकत वाली उंगली। फरमाया उसी उंगली से आका करीम अपने कपड़े भी सीते थे, उसी उंगली से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जूते भी गांठ लेते थे। फरमाया अजमत बयान करनी है तो इस तरह बयान करो। फरमाया वो अजमत वाली उंगली उठे तो चांद को चीर दे और डूबे हुए खुर्शीद को फेर दे। फरमाया उस अजमत वाली उंगली की शान ये है। फरमाया उस उंगली से कपड़े भी सीते हैं, उस उंगली से फरमाया जूते भी काट लेते हैं। फरमाया ये है सीरत रसूल। इस तरह सीरत रसूल बयान करो। ये नहीं है कि उनकी भी उंगली हमारी भी उंगली, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, वो भी चलते थे हम भी चलते हैं, वो भी खाते थे हम भी खाते हैं। फरमाया ये सीरत इंसान तो है, सीरत रसूल नहीं है, ये सीरत रसूल नहीं है। तो आइए मैं अपनी इस महफिल का आगाज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करने के लिए मुल्तमिस हूं जनाब
آئیں اور نعت رسول مقبول